چھوڑا نبی کا رستہ تو کیسا امتی ہے، چھوڑا نبی کا رستہ تو کیسا امتی ہے، تو کیسا امتی ہے، تو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعتکاف کے آداب۔ نمبر 1، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الاعتکاف۔ نمبر 2، عورتوں کا اپنے گھروں میں اعتکاف کرنا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کتاب الاعتکاف۔ نمبر 3، پوری لگن سے عبادت کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہبند مضبوط باندھ لیتے اور خود بھی رات کو بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ نمبر 4، اپنی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ الادب فی الدین۔ نمبر 5، بکثرت ذکر الہی کرتے رہنا۔ نمبر 6، نفسانی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ کچلنا۔ نمبر 7، کم سے کم بات چیت کرنا۔ مسئلہ، طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ اور شرعی ضرورت یعنی نماز جمعہ وغیرہ کے علاوہ مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر میرے قریب فرما دیتے اور میں کنگھی کر دیتی اور ضرورت بشری کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوتے تھے۔ موطا مالک کتاب الاعتکاف۔ مسئلہ، معتکف کا کسی کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ میں شرکت کے لیے جانا جائز نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، معتکف کے لیے سنت طریقہ مشروع یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ بیوی کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی اور ضرورت کے لیے مسجد سے باہر نکلے الا یہ کہ اس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ ابو داؤد شریف کتاب الصیام۔